کیا زمانے بھی اپنا اپنا مزاج رکھتے ہیں؟ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، کیا اس زمانے کا کوئی مخصوص مزاج ہے؟ یہ پھر ایک بنیادی سوال آ گیا۔ زمانوں کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے، اس میں اسلام کے علاوہ دنیا میں جو علوم موجود ہیں ان کو بھی آپ اپنے علوم سمجھو۔ یہ دنیا جو ہے، مسلمانوں کے قبضے کے علاوہ جو دنیا ہے، اس کو بھی آپ اپنی دنیا سمجھو۔ دنیا میں جس طرح ایڈز بنی ہے، زمانے بنے ہیں کہ کون سا زمانہ کیا ہوگا، اگر انگریزوں نے کچھ بتایا ہے تو وہ بھی آپ ہی کا علم ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہاں پر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، یعنی ہندوستان میں۔ اس زمانے میں ایران میں بھی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، افغانستان میں بھی ایک بڑا بادشاہ تھا، انگلستان میں بھی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اسپین میں بھی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اور فرانس میں بھی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ایسا زمانہ آپ کی نگاہ میں آیا؟ تاریخ جاننے والے ان میں سے کسی ایک بادشاہ کا نام لے سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ وہ گریٹ رولرز کا زمانہ تھا۔ وہ زمانہ آیا عظیم بادشاہوں کا، پھر زمانہ آیا سیر کرنے والوں کا، تحقیق کرنے والے اور پیدل جانے والے سیاحوں کا زمانہ، پھر تحقیقات کا زمانہ آیا، پھر علوم و فنون کا زمانہ آیا، پھر سوشل سائنسز کا زمانہ آیا، پھر انقلاب کا زمانہ آیا، پھر عذاب کا زمانہ آیا، پھر حکمت کے عروج کا زمانہ آیا کہ افلاطونان وقت پیدا ہوئے۔ تو زمانے ہوتے ہیں۔ یہ جو جڑی بوٹیوں کا علم ہے، یہ سارا تجربے سے حاصل نہیں ہو سکا۔ لیبارٹری تو انسان نے آج بنائی ہے۔ یہ بوٹیاں خود بولتی رہی ہیں اور ان لوگوں کو بتاتی رہی ہیں کہ میں یہ صفت رکھتی ہوں، تو ان لوگوں نے ان کو اس طرح شامل کر لیا۔ یہ تجربے کی بات نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایج بھی آئی کہ جڑی بوٹیوں سے بات کرنے والے آئے، ستاروں سے بات کرنے والے آئے، سیارگان سے باتیں کرنے والے آئے، پھر فتوحات کے زمانے آئے۔ تو زمانہ دراصل یا تو انسان کی کسی صفت کے اظہار کا زمانہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی صفت کے اظہار کا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے تو اللہ کی صفت کا اظہار ہو رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک آواز آئی اور ہم نے بستی کو غرق کرنے کا حکم دے دیا۔ کسی بستی پر ایسا ایندھن گرایا گیا کہ اسے جلا کے راکھ کر دیا گیا۔ عجیب قسم کے عذاب نازل ہوئے، مثلا آواز کا عذاب۔ ایک آواز آئی اور شامت اعمال وہ لوگ نہیں اٹھے، تو یہ عذاب آتے رہے، اور یہ ایڈز ہیں۔ ہر آواز جس سے اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو غرق کیا، وہ ایک پورا زمانہ کہلاتا ہے۔ تو زمانے ہوتے ہیں، صفات والے زمانے ہوتے ہیں، نیکی والے زمانے ہوتے ہیں، متبرک زمانے ہوتے ہیں، انکویسیٹو زمانے ہوتے ہیں، الیکٹڈ زمانے ہوتے ہیں، مال کے زمانے، خزانوں کے زمانے، عروج کے زمانے اور اسپیس کی ڈسکوریز کے زمانے۔ تو یہ سارے زمانے ہوتے ہیں۔ ہر زمانے کا اثر ہوتا ہے اور زمانے کا مزاج ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زمانہ اللہ ہی ہے۔ ایک مقام پر کہا گیا کہ زمانہ اللہ ہے اور اسے برا نہ کہو، اور زمانہ ما سوا اللہ بھی ہے، اسے اچھا بھی نہ سمجھو۔ تو اس کے درمیان بات ہے۔ تو زمانے کی بہت پوجا نہ کرو کیونکہ یہ اللہ کا غیر ہے، اور زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ یہ ہم خود ہی ہے۔ تو ایک مقام یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اظہار کا زمانہ ہے، اور جب انسان کہتا ہے کہ یہ میرے اظہار کا وقت ہے تو یہ غیر اللہ ہے۔ اس لیے زمانے ہمیشہ اپنا اپنا رنگ لاتے رہے۔ آپ ساری تاریخ دیکھو تو زمانوں کا رنگ ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا آدھا جواب ہو گیا کہ زمانے اپنا رنگ رکھتے ہیں، اپنا مزاج رکھتے ہیں، اور ان کے اندر وہ صفات جلوہ گر ہوتی ہیں۔ ہندو کے گھر سے بھی اسی طرح کی آواز آئے گی جس طرح مسلمانوں کے گھر سے۔ جب بارش آتی ہے تو ادھر بھی بارش ہوگی اور ادھر بھی بارش ہوگی۔ وہ اپنے علم میں یکتائیت بنا لیں گے اور آپ اپنے علم میں یکتائیت بنا لیں۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ عظمت کا زمانہ آیا۔ عظمت سے ہماری مراد اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی عظمت ہے۔ اب ان کے مقابلے میں جو کافر کھڑا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر عظیم ہے، یعنی زمانہ ہے عظمت کا، اور وہاں اسلام کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ تو ان کے مقابلے کا کفر جو ہے وہ اپنے کفروں کے مقابلے میں عظیم ہوگا۔ ابو جہل جو ہے وہ پرانے ابو جہلوں سے عظیم ہوگا کیونکہ وہ مقابلے میں جو آئے گا۔ پرانے زمانے کے جو مقابلے والے لوگ تھے وہ چھوٹے چھوٹے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون، اور کسی کے مقابلے میں کوئی اور جب سب سے بلند زمانہ آیا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہاں پر ابو جہل کو کھڑا کر دیا گیا۔ یہ علم والا آدمی تھا، اس کے اندر اور صفات تھی، اور بھی بڑے بڑے واقعات تھے۔ گویا کہ زمانہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
جب ایک صفت لیفٹ کی ہو تو رائٹ کی بھی آ جاتی ہے۔ دونوں طرف سے یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جہاں اسلام بلند ہو وہاں اسلام کے مخالفین بھی اپنے طور پر بلند ہوتے ہیں۔ گویا کہ جب میں کہوں گا کہ دس از دا ایج آف فیتھ تو دس آلسو از دا ایج آف ڈاؤٹ۔ آج جب آپ لوگوں کے اندر ایمان کا یقین پیدا ہو رہا ہے تو آج وسوسوں کا بھی دور ہے، تو جتنا یقین بلند ہے اتنا ہی وسوسہ زیادہ ہے، جتنی تحقیق زیادہ ہے اتنا ہی شک زیادہ ہے۔ تو سارا دور ایسا ہو جاتا ہے کہ جو چیز بلند ہو جائے اس کے برعکس چیز بھی بلند ہو جاتی ہے۔ مثلاً آپ نے ایک دوائی بلند کر دی اور کہا کہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر ایک نئی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی کیا دوائی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی دوائی کوئی نہیں ہے، پھر دیکھتے رہے اور پتہ چلا کہ اس کا علاج آ گیا ہے، لیکن پھر ایک اور بیماری آ گئی۔ یہ آنکھ مچولی چلتی رہتی ہے۔ آج کا انسان انسانوں پر اسٹڈی کرنے والا، علم کی ریسرچ کرنے والا، انتہا پر پہنچنے والی میڈیکل سائنس، لیکن بیماریوں کا علاج نہیں ہے۔ بڑے شرم کی بات ہے، آج بھی کتنی ہی بیماریاں ہیں جن کے علاج کا پتہ نہیں، کچھ بیماریوں کے تو نام کا بھی پتہ نہیں۔ بیماری تو بہت پرانی چیز ہے اور یہ غالباً پرانے پیغمبروں کے زمانوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن آج تک انسان کو اس کے علاج کا پتہ نہیں۔ اور انسان کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ آشنائی حق کا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آسمانوں سے ہو آئے ہیں، اسپیس کو دریافت کر لیا ہے، لیکن علاج نہیں جانتے۔ آج کا انسان اور زمانہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ علم جو ہے وہ چاند گاڑی کو نیچے کمپیوٹر سے ٹھیک کر لیتا ہے جو کہ وہاں پر خراب ہو گئی تھی، گاڑی کا پہیہ خراب ہو گیا تھا۔ انتہا کی بات ہے۔ اور آج بھی آپ کے گھر ملازم جو ہیں وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ کے گاؤں میں کوئی ان پڑھ بھی رہتا ہے؟ بڑا افسوس ہوا مجھے یہ بات سن کے۔ کہتا ہے کہ بھی تو ہم بہت سارے ان پڑھ ہیں لیکن ہم علم کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، لیکن ہر طرف انتہا کی جہالت بھی ہوئی پڑی ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں خواندگی کی شرح ناخواندگی کی شرح سے کم ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں جہاں تعلیم عام ہے وہاں تعلیم نہیں ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ چلو یہ کہہ لو کہ آج کا انسان آسودہ ہے، آسودہ روزگار ہے، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ ملازم ہیں، میاں بھی ملازم، بیوی بھی ملازم، ارد گرد سارے ہی ملازم، اور حالات کیسے ہیں؟ کہتا ہے کہ گزر نہیں ہوتا، آمدن کی زیادتی ہے لیکن خرچ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر زمانہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر اس میں ایک ایکٹیویٹی بھرپور طور پر آ جائے تو اس کے مقابلے کی ایکٹیویٹی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب اس کو آپ دریافت کریں کہ یہ کیا زمانہ ہے۔ تو زمانے ہوتے ہیں اور ان کا مزاج بھی ہوتا ہے، ادوار انسان پر بھی آتے ہیں اور زمانے پر بھی آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے دور آئیں گے جب ایمان پورا سپارکل کرے گا اور جب ایمان پر شک پیدا ہو جائے گا۔ تو آج کی ایج کی دریافت کرو، بین الاقوامی طور پہ ایج کچھ اور ہوگی اور آپ کے ہاں کچھ اور ہے۔